السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم کا واقعہ قرآن کی روشنی میں شروع سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان تخلیق فرمائے تو ارادہ کیا زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کی مٹی لی، نرم، سخت، سرخ، سفید اور سیاہ، اس کو گوندھ کر ایک شکل دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جو سڑی ہوئی کارے سے بنی تھی پیدا کیا۔ سورہ الحج آیت نمبر 26۔ روح پھونکنا اور سجدے کا حکم۔ جب جسم تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں ایسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ سورہ سواد آیت نمبر 72۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورہ سواد آیت نمبر 73 to 74۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورہ سواد آیت نمبر 76۔ جنت میں رہائش۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں پیدا ہونے والی حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من الظالمین، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوشی سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ شیطان کا وسوسہ۔ ابلیس نے دشمنی کی وجہ سے وسوسہ ڈالا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پھر شیطان نے اسے وسوسہ دیا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت کا درخت نہ بتاؤں؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ انہوں نے پھل کھا لیا اور ان کا لباس اتر گیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 22۔ توبہ اور زمین پر نزول۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے جو اللہ نے سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ زمین پر زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی۔ ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا جس میں قابیل نے حسد سے حابیل کو قتل کیا اور یہ زمین میں پہلا قتل تھا۔ پیغام۔ غرور و حسد انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ابلیس کی مثال۔ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹس۔ نا 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 نا